ماہی راجپوت ناول ایپیسوڈ 1 رومانٹک ناول 7 سال بعد یہ منظر شاہ حویلی کا ہے۔ رات کی تاریکی چھٹ چکی تھی اور صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے روشن ہو چکا تھا، مگر حویلی کے مکین ابھی تک تینوں دنیا سے غافل اپنے نرم گرم بستروں پر سوئے ہوئے تھے۔ اماں سائی نیچے ہی ہال میں صوفے پر بیٹھی یاسیت سے پوری حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں 5 سال پہلے ہی فالج ہوا تھا اور وہ ویل چیئر کی ہو کر رہ چکی تھی۔ بروقت علاج کا سبب کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ اب دوسروں کے آسرے پر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اماں سائیں، آپ کی چائے۔ شازیہ بیگم ابھی ابھی ان کے پاس چائے لے کر آئی تھی، مگر اماں سائیں نے ان کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ ان کا غرور و تندنا آج بھی ایسا ہی تھا۔ کچھ لوگ اپنی زندگی سے کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے ہیں، اور اماں سائیں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ آج بھی اس حالت میں بھی دوسروں کو اپنی زبان اور اپنے رویے سے اذیت پہنچانے سے باز نہ آتی تھی۔ ان کے عتاب کا سب سے زیادہ نشانہ ان کی بہو شازیہ ہی بنتی تھی۔ شازیہ بیگم نے افسوس بھری نگاہ اماں سائیں پر ڈالی اور پھر کچن کی جانب چلی گئی۔ گھڑی کی سوئی تیزی سے چل رہی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے جب بلو ڈریس پینٹ اور بلو ٹرٹل شرٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے سرخ و سفید رنگت پر ہلکی بیئرڈ والا خرم حیدر شاہ ڈائننگ ہال میں آیا اور آتے ساتھ ہی اماں سائیں کے سامنے دعا لینے کی غرض سے جھکا، مگر اماں سائیں نے نفرت اور حقارت سے اس کی جانب دیکھا تو وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ جب شازیہ بیگم نے اسے پکارا تھا، خرم، آؤ ناشتہ کر لو، تمہیں آفس کے لیے بھی نکلنا ہے۔ شازیہ بیگم کے لہجے کی شفقت اور نرمی پر خرم بے ساختہ مسکرایا تھا۔ جی ماں، اور آگے بڑھ کر شازیہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ ماں، سدید کہاں ہے؟ خرم نے ڈائننگ چیئر پر بیٹھتے ہی اپنے ساتھ رکھی سدید کی خالی چیئر کی جانب دیکھ کر استفسار کیا۔ بیٹا، وہ اپنے کسی کام سے صبح جلدی چلا گیا تھا، شازیہ نے خرم کو بتاتے ہوئے اس کی جانب آملیٹ کی پلیٹ کھسکائی تھی۔ خرم نے اس بات میں سر ہلایا اور ناشتہ کرنے لگا۔ شازیہ بیگم نے حیدر کی موت کے بعد خرم کو اس کا شاہ حویلی میں حق دینے کی بات کی، اور ان کی اس بات پر سدید نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ تب سے خرم شاہ حویلی میں ہی رہتا تھا۔ سدید اور شازیہ کے مثبت رویے نے اسے کافی حد تک بدل دیا تھا، مگر اماں سائیں آج بھی اس سے بے تحاشا نفرت کرتی تھی۔ اسے ناجائز اور گندا خون کہہ کر پکارتے تھی، اور ان القابات پر خرم تلخی سے مسکراتا تھا۔ وہ ایک بار اماں سائیں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اگر ناجائز تھا، گندا خون تھا، تو اسے ناجائز بنانے والا اس کا باپ حیدر شاہ تھا۔ اماں سائیں اپنے زانی بیٹے کو قصوروار کیوں نہیں ٹھہراتی؟ ان کے بیٹے کے کرتوت جاننے کے باوجود خرم کو کیوں دھتکارا جاتا تھا؟ فقط اس لیے کہ وہ ناجائز تھا، اور حیدر شاہ ایک جائز اور اعلیٰ خاندان کا خون تھا۔ اس سے اماں سائیں کے اس ڈبل اسٹینڈرڈ پر شدید افسوس ہوتا تھا، مگر وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ اماں سائیں ہمیشہ اس کے بجائے شازیہ بیگم کا جینا حرام کرتی تھی، جبکہ خرم اپنی ماں کی خاطر خاموش ہو جاتا تھا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، ایک گمبھیر مردانہ آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا تو سامنے ہی وہ براؤن شلوار قمیض میں ملبوس اپنی شاندار پرسنالٹی لیے کھڑا تھا، اور ان دونوں کی جانب ایک نظر دیکھ کر سربراہی کرسی کھینچتا بیٹھ گیا۔ شازیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شوخ مسکراہٹ جو کبھی اس کی پرسنالٹی کا خاصہ ہوا کرتی تھی، اب وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور کافی حد تک کرختگی کا بسیرا تھا۔ یہ تھا شاہ حویلی کا سربراہ زاوق حیدر شاہ۔ حیدر شاہ کا قتل کرنے کے بعد زاوق کا کورٹ مارشل ہوا تھا، جس وجہ سے زاوق کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ وجہ جو بھی تھی،
زاوق نے اپنی سروس کے دوران قتل کیا تھا، جس کی سزا میں اسے برطرف کر دیا گیا تھا، اور اب وہ میجر زاوق کے بجائے صرف زاوق شاہ تھا، شاہ حویلی کا سربراہ، شاہ گروپ آف انڈسٹری کا جی ایم۔ زاوق کو اپنی اس برطرفی پر کوئی افسوس نہ ہوا تھا، کیونکہ اس نے آرمی اپنی آنی آلین کیانی کے لیے جوائن کی تھی، اور اس کی آنی اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ اب اسے کسی چیز سے، کسی رشتے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد تھا، پیسہ کمانا، جو وہ دن رات محنت کر کے کما رہا تھا۔ وہ اپنے سرکل کا سب سے ظالم شخص مشہور تھا۔ زاوق نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور پھر اپنی چیئر گھسیٹتا ہوا اٹھا۔ جب وہ لاؤنج میں بیٹھی اماں سائیں پر ایک کٹیلی نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ٹام فورڈ کی کیجول شرٹ اور ڈینم کی جینز پہنے، شرٹ کے بازوؤں کو کونے تک فولڈ کیے ہوئے تھا، بائیں ہاتھ میں راڈو کی مہنگی ترین گھڑی پہنی، پاؤں میں نائک کے سفید شوز پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے، مضبوط جسم کا مالک عزائم شاہ سیٹ پر اپنا شوٹ کروانے میں مصروف تھا۔ ان 5 سالوں میں اس کی خوبصورتی اور پرسنالٹی مزید سحر انگیز ہو چکی تھی۔ وہ مصروف انداز میں اپنا فوٹو شوٹ کروا رہا تھا۔ وہ ایک انٹرنیشنل ایکٹر اور ماڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب ترین بزنس مین تھا۔ اس کے رائل لائف سٹائل میں ابتہاج شاہ کی جھلک تھی، بلکہ وہ ہو بہو ابتہاج شاہ تھا، مغرور، گھمنڈی، مگر بلا کا حسین مرد، لاکھوں لڑکیوں کے دل کی دھڑکن، کئی عورتوں کی ڈیزائر تھا عزائم واسق شاہ۔ کافی دیر تک شوٹ کروانے کے بعد وہ جیسے ہی فارغ ہوا گھڑی پر وقت دیکھتا، سیٹ کو چھوڑتا باہر کی جانب بڑھا۔ عزائم ایک نسوانی آواز پر اس کے قدم رکے اور اس نے پیچھے مڑتے ہوئے ماتھے پر بل چڑھائے اس لڑکی کی جانب دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ یہ اس کی کو ایکٹریس تھی۔ انایا، کل میرا برتھ ڈے ہے، تم آؤ گے نا؟ عزائم، کل میرا برتھ ڈے ہے، تم آؤ گے نا؟ اس لڑکی نے عزائم کے قریب آتے اس کے بازو سے اسے پکڑتے ہوئے کہا۔ جب عزائم نے اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے، اپنا ہاتھ اٹھاؤ ورنہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ اس کے لہجے میں چھپی وارننگ سن کر وہ لڑکی کانپ اٹھی۔ I'm sorry، اس لڑکی نے عزائم کے بازو پر سے اپنا ہاتھ ہٹاتے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ عزائم شاہ کسی لڑکی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر اس کے باوجود اس لڑکی نے عزائم کے قریب آنے کی جرات کی تھی۔ اس سے پہلے کہ عزائم آپے سے باہر ہوتا، وہ لڑکی وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی۔ عزائم شاہ اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا، اس لیے آگے بڑھتے اس کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، نیکسٹ ٹائم اگر اپنی لمٹ کراس کرنے کی غلطی بھی کی تم نے تو تمہارا یہ چہرہ بگاڑنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ عزائم شاہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا اور اس کی بات سن کر اس لڑکی کے جسم میں خوف کی لہر جاگی۔ پاس کھڑا پروڈیوسر تعصب سے اس لڑکی کی طرف دیکھتا سر ہلا رہا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر عزائم کی پشت کو دیکھتی رہی۔ وہ شخص بھرپور وجاہت کا مالک تھا اور اس پر یہ ایٹیٹیوڈ جچتا بھی تھا۔ وہ لڑکی پچھلے 3 سال سے عزائم شاہ کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی، مگر عزائم شاہ کی باروب شخصیت نے اس کے تمام ارادوں کو خاک میں ملایا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی پشت کو گھورتی رہی اور بے ساختہ اس کے لب ہلے تھے، مائی ڈیزائر۔ عزائم شاہ گاڑی کی پشت پر سر ٹکائے باہر کے مناظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، سختی سے لب بھینجے، وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ 10 سال سے وہ شو بزنس میں تھا، مگر اس نے آج تک اپنی حدود کو نہیں توڑا تھا۔ وجہ اس کی ماما کی تربیت تھی یا اس کی محبت؟ انود ابتہاج شاہ
انود کا خیال آتے ہی اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھری اور اس کا ڈمپل نمایاں ہوا تھا، جسے اس کا ڈرائیور بھی نوٹ کر چکا تھا۔ سر، آپ کی مسکراہٹ آسمان پر روشن کسی ستارے کی مانند ہے، اور آپ کا یہ ڈمپل پھولوں کا حسن بھی ماند کر دے۔ سیریسلی ولید، میں لڑکی نہیں ہوں جو تم اتنے ڈائلاگ مارتے ہو۔ عزائم شاہ اپنے ڈرائیور کی بات سن کر کہکا لگاتے ہوئے بولا، اسے معلوم تھا کہ 24 سالہ ولید اس کا ڈائی ہارڈ فین ہے، جس نے اس کے قریب رہنے کے لیے کتنی منت و سماجت کے ساتھ یہ جاب حاصل کی تھی۔ اور عزائم شاہ